السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود ہے. ہم لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے. پہلے گھر میں بیویوں کا کردار یا بیویوں کے اعمال کے جس کی وجہ سے گھر میں سکون، امن، محبت اور چین آتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اگلے مرحلے میں شوہر کا کردار اور شوہر کے اعمال کہ جس کی وجہ سے گھر میں محبت، چین، سکون، امن آتا ہے، اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں. تو یہ اس کی دوسری قسط ہے. جو احباب یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں ان سے التماس ہے کہ وہ بھئی اس بات کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے والی جو ویڈیوز ہیں 2-3 والیوم میں گزری ہیں ان کو ضرور دیکھ لیں تاکہ تسلسل سے بات کو سمجھ سکیں اور بات جو ہے وہ عمل میں آ سکے. شوہروں کے رویے گھروں میں کیا ہونے چاہیے جس سے گھر کا ماحول اچھا ہو، بچوں کو سیکھنے کا ماحول ملے اور بچوں کا کردار اچھا بنے، بچے اچھے اخلاق کے بنے، اچھے مسلمان بنے، اچھے پاکستانی بنے، اچھے انسان بنے. تو اس کا سب سے بہترین نمونہ ہمارے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات سے رویہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا. وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور بہترین نمونہ ہے. پیارے نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت پیار سے رہتے تھے. ان سے ان کی دل لگی کی باتیں کرتے تھے. آپ سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جہنم کا نظارہ ہوگا جب آنکھوں سے دیکھا ہوگا. اللہ رب العزت کے خوف اور خشیت کا یہ عالم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو اللہ رب العزت کی عظمت سے واقف تھے. ان کے دل پر کس قدر اللہ کی عظمت کا معاملہ رہتا ہوگا. لیکن وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کے پاس تشریف لاتے تھے تو ان سے دل لگی کی باتیں کرتے تھے. احادیث میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے دل لگی اور ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ میدان جنگ سے واپسی ہو رہی تھی، صحابہ بھی ساتھ تھے. اس وقت عورتیں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے اپنے خاوندوں کے ساتھ باہر جایا کرتی تھیں. کوئی ٹوائلٹ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ گئے. رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، کھلا میدان تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، حمیرہ آؤ چلو دوڑ لگائیں. اب دیکھیں کتنی عجیب بات لگتی ہے. دونوں جہانوں کے شہنشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگانے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیتنے دیا. جب وہ جیت گئیں تو بہت خوش ہوئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اندازہ لگائیے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑ میں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رہ گئے. عام خامن اپنی بیوی کے لیے خاموش نہیں ہو سکتا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ اسی طرح کی کوئی صورتحال پیش آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دوڑیں. پھر جب دوڑ لگائی تو اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ حمیرہ تم پہلے جیت گئی تھی، اب میں جیت گیا ہوں، میں نے تمہارا حساب برابر کر دیا. تو دیکھو بیوی کے ساتھ دل لگی کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام اپنی سب سے زیادہ محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے حمیرہ بھی کہتے تھے. ایک مرتبہ عید کا دن تھا، باہر کچھ حبشی نوجوان کھیل رہے تھے. تو ان دنوں میں نوجوان جو ہیں وہ یقیناً ایسے ہی کوئی بھی تیر کمان چلانا، کبھی گھوڑا دوڑی ہے یا گھوڑے کے اوپر سواری کرنا، تو مجاہدانہ قسم کے جو لڑائی میں یا وار میں کام آتے ہیں وہی ان کے کھیل ہوا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ کیا یہ کھیل دیکھنا چاہو گی؟ تو فرمایا جی ضرور دیکھنا چاہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹ میں لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تھوڑی رکھ دی اور اس طرح وہ کھیل دیکھنے لگیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد پوچھتے تم دیکھ رہی ہو بس کریں؟ فرمایا نہیں ابھی اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ 2-3 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کھیل بہت اچھا لگا، اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھیل خود اپنی بیوی کو دکھا رہے ہیں۔ اس وقت پردہ کرنے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 عورتوں کی کہانی سنائی کہ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے 9 عورتیں اکٹھی ہوئیں۔ ایک نے کہا تم بالکل آج کھری کھری بات سناؤ، تو اس نے کہا کہ میرا خامد ایسا ہے، دوسری نے کہا میرا خامد ایسا ہے، تیسری نے کہا میرا خامد ایسا ہے۔ اب دیکھو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو ان عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک عورت ام زرع تھی، اس نے ابو زرع کے بارے میں کہا وہ مجھے اتنا محبت سے رکھتا ہے اور مجھے اتنا کھلاتا ہے، اس نے مجھے سونے سے لاد دیا، اس نے مجھے اتنی محبت دی۔ یہ باتیں سنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ ابو زرع ام زرع سے جتنی محبت کرتا تھا میں اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب بتائیں کہ خامد اگر ایسی باتیں بیوی سے کرے گا تو اس کی زندگی میں تو خوشیاں آ جائیں گی نا، تو اس کو اپنا گھر بستا ہوا نظر آئے گا، وہ پھولیں نہیں سمائے گی، اور گھر میں سکھ چین امن محبت پیار سب کچھ آ جائے گا، بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، ماحول اچھا بن جائے گا۔ ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری اونٹ پر سوار تھی، تو اللہ کی شان وہ اونٹ بدک گیا اور بھاگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اونٹ بھاگ رہا ہے، تو فرمایا ہائے میری دلہن۔ اب اندازہ لگے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ شادی کا دن تو نہیں تھا، سالوں گزر چکے تھے شادی کو، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بھاگا تیزی کے ساتھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہائے میری دلہن۔ تو جب خامد اس طرح بیوی کے ساتھ پیار کرے تو بیوی کیوں نہیں گھر آباد کرے گی۔ ایک اور واقعہ، حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، وہ خواتین کے اونٹ کی مہار پکڑ کر چل رہے تھے، تو انہوں نے ذرا تیز چلنا شروع کر دیا، تو ان کے پیچھے اونٹ نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اونٹ تیزی سے بھاگ رہے ہیں تو انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اونٹوں کو آہستہ چلاؤ، اس کے اوپر ہمارے آبگینے سوار ہیں، کہ جیسے شیشے کی بنی ہوئی کوئی چیز کو ذرا نازک ہونے کی وجہ سے پیار سے ہینڈل کرنا چاہیے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا۔ آپ سوچئے کہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو تیز چلا کر بھی ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، وہ اپنی بیویوں کو کتنا خوش رکھتے ہوں گے۔ چنانچہ ایک بزرگ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ان کے بارے میں فرمایا کرتی تھیں کہ انہوں نے پوری زندگی کبھی مجھ سے لہجہ بدل کر بھی بات نہیں کی۔ کیا حسن معاشرت ہے، کیا حسن اخلاق ہے، کس درجے کے لوگ ہیں یہ۔ فرمایا کرتی تھیں ناراض ہونا غصہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے کبھی میرے ساتھ لہجہ بدل کر بھی بات نہیں فرمائی، ہمیشہ محبت پیار کے لہجے سے بات کرتے تھے۔ یہ نوجوان جب کنوارے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ شادی ہو جائے، بیوی مل جائے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں، نو لائف وداؤٹ وائف۔ اس وقت ان کو بیوی کا اتنا انتظار ہوتا ہے، اتنی چاہت ہوتی ہے، ہر وقت وہ یہی سوچتے ہیں، ہر وقت وہی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہنسی مذاق بھی اس طرح سے کرتے ہیں۔ اس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ نعمت کیا ہے، اللہ مجھے جلدی دے دے۔ چنانچہ ایک نوجوان کہنے لگا کہ مجھے موت سے محبت اس لیے ہے کہ وہ آتی ہے، آتا ہے نہیں۔ جب وہ کنوارے تھے تو پھر اتنا شوق تھا کہ ہائے اللہ مجھے یہ نعمت دے دے، اور جب بیوی گھر آ جاتی ہے تو اب ان کو سختیاں یاد آ جاتی ہیں۔ اس وقت بھی تو پیار و محبت سے رہے نا، اور آج کل کے خامن تو دل جلاتے ہیں، شادی ہوئی اور بس۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فسق و فجور میں برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، غیر عورتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کی 75% سے زیادہ وجوہات یہی ہیں۔
ان میں سے ایک وجہ کہ شادی کے بعد نوجوان مرد غیر لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں، کہ شادی کے بعد اکثر نوجوان مرد غیر لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو اگنور کر دیتے ہیں، گھر وقت پر نہیں آتے، گھر آتے ہیں تو وقت نہیں دیتے، تو ان کو نیند آئی ہوئی ہوتی ہے، بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، وہ بات بھی کرتی ہے تو 2 لفظوں میں جواب دے دیتے ہیں، کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو بیوی فون کرتی ہے، اچھا تو تم مجھے کام نہیں کرنے دے رہی، وہ کام کیا ہوتے ہیں، بیٹھے میسج کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں میں گپے لڑا رہے ہوتے ہیں، یا اور کسی سے ہیلو ہائی، فون پہ ہیلو ہائی، آئی مس یو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کس قدر ظلم ہے۔ جس کو یہ نکاح کے بعد اپنے گھر لائے، جن محبتوں کی وہ حقدار تھی، اب انہوں نے وہ محبتیں غیر لڑکی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی۔ جب جی بھرا ہوا ہو تو کسی کے سامنے بریانی رکھ دو تو اس کا دل نہیں چاہتا، بریانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ باہر فون کر کے باتیں کر کے اپنا جی بھر لیتے ہیں، اپنے محبتوں کا اظہار کر کے اپنا جی بھر لیتے ہیں اور اپنی محبتوں کو پورا کر کے آتے ہیں، گھر آتے ہیں تو بیوی بریانی کی طرح بھی ہو تو ان کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ ان جھگڑوں کی بنیاد ہے اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے معاشرے میں ایک بہت بڑے پیمانے پر انتشار پھیل رہا ہے۔ نوجوان لڑکوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں، گھر میں آ کر ان کا دل نہ دکھائیں بلکہ درگزر سے کام لیں۔ شریعت نے کہا ہے کہ بیوی کا چونکہ خامن کے ساتھ پیار کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، اب اس محبت میں کئی مرتبہ بیوی میں ناز بھی آ جاتے ہیں، تو اعتدال کے ساتھ بیوی کے ناز کو بھی برداشت کر لینا چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی بات بڑھ گئی، ابھی بات چلی رہی تھی کہ ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر تم اچھے وقت آئے، آؤ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان بات کا فیصلہ کرو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے جی، فرمایا کہ کون بات کرے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بات کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غصے میں تھیں، کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے آپ ہی بات کریں مگر ٹھیک ٹھیک بات کریں۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ بات آپ فرمائیں لیکن ٹھیک ٹھیک بات کریں، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک زوردار تھپڑ مارا، کہنے لگے تجھے تیری ماں روئے کہ اللہ کے پیارے حبیب ٹھیک ٹھیک بات نہیں کریں گے۔ اب جب تھپڑ لگا تو بیٹی تھی جلدی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گئی کہ کہیں دوسرا تھپڑ نہ پڑ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر ہم نے تو آپ کو فیصلے کے لیے بلایا تھا، یہ تو نہیں کہا کہ تم مارنا ہی شروع کر دو، آپ جائیں ہم اپنا معاملہ خود سمیٹ لیں گے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ جیسے ہی وہ گئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سے دوسری طرف آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر دیکھا اور فرمایا دیکھا دوسرے تھپڑ سے میں نے تمہیں بچایا نا، اب اتنی سی بات پر پھر محبت شروع، پیار شروع، غصہ ختم۔ تو معلوم ہوا کہ بیویوں کے ساتھ تحمل مزاجی کے ساتھ رہنا چاہیے اور اعتدال کے ساتھ ان کے ناز اور نخروں کو برداشت کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے گھر میں بیوی ہے تو ساس بھی ہے۔ اب ساس کو یہ چیزیں بری لگتی ہیں مگر وہ اپنی زندگی پر نظر دوڑائے، جب وہ بہو تھی تو کتنے ناز کیا کرتی تھی، اب چونکہ بوڑھی ہو گئی اس لیے اس کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، پھر وہ بیٹے کو سمجھاتی رہتی ہے کہ کیا تمہاری بیوی بنی رہتی ہے، کیا تم بیوی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو، اصل میں وہ نہیں بول رہی ہوتی، ہاں بیچاری کا بڑھاپا بول رہا ہوتا ہے۔ میں تو سمجھاتا ہوں ساس بھی بیچاری بے قصور ہی ہوتی ہے، وہ خود نہیں بول رہی ہوتی، اس کا بڑھاپا بول رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس عمر میں ہوتی جس عمر میں اب یہ بچے اور بچیاں ہیں تو اس کی سوچ کی فریکوینسی بھی مختلف ہوتی۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کرنی پڑی تو بیویوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں معاملہ چلتا ہی رہتا ہے، کبھی یہ ناراض ہو اور کبھی وہ ناراض۔ فرماتے ہیں
کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ میں گھر جاتا تو دروازے کی کنڈی لگی ہوئی ہوتی، وہ کھولتی ہی نہیں تھی، تو میں وہیں دروازے پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیتا اور واپس آ جاتا۔ یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو اللہ نے علم کا سمندر بنایا تھا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری بیوی گھر والی کہیں جانے لگی اور مجھے کہہ گئی کہ گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہیں تو ان کو اپنے وقت پر دانہ پانی ڈال دیجیے گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بات بھول گئی۔ اب میں تفسیر لکھنے لگا، بیان القرآن لکھنے جو بیٹھا تو کوئی مضمون وارد ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی اللہ توبہ کی، بڑی دعائیں مانگی، مگر طبیعت میں کوئی انشرح ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آمد کا سلسلہ بالکل بند تھا۔ کافی دیر کے بعد فرمانے لگے کہ مجھ سے ایسی کوتاہی ہوئی، گناہ ہوا، جس کی وجہ سے جو روز مجھ پر علم آتا تھا اللہ نے مجھے اس معرفت سے آج محروم کر دیا۔ کہنے لگے میں بیٹھ کر سوچنے لگا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ اوہو، میں نے تو مرغیوں کو آج دانہ بھی نہیں ڈالا۔ فرماتے ہیں میں اٹھ کر فوراً گھر گیا۔ مرغیاں بھوکی پیاسی تھیں، میں نے دانہ ڈالا، ان کو پانی دیا۔ جب مرغیوں نے وہ پانی پیا، دانہ کھایا، اللہ نے مضامین پھر وارد کرنے شروع کر دیے، اور پھر میں نے آ کر اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھی۔ اگر مرغیوں کو تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے علم کو روک دیتے ہیں۔ جو اپنی بیوی کا دل دکھائے گا وہ اللہ کی معرفت کیسے پائے گا؟ تو دیندار لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات جھگڑوں کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خامند اپنی بیوی کو خرچ کے لیے ماہانہ کے طور پر یا ہفتہ وار مناسب پیسے نہیں دیتا۔ کاروبار بھی ہے مگر گھر میں کنجوس بنے ہوئے ہیں، چیز لا کر بھی نہ دینا، یا بیوی کہے فلاں چیز گھر میں ضرورت ہے تو وہ بھول جانا، ہاں جو مردوں کا شیوا ہوتا ہے، تو یقیناً یہ جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ اس بات کو پورا کریں، جو ضروریات ہوں ان کو پورا کیا جائے۔ اس کو کپڑے، جوتے لے کر دینا، ضرورت کی چیزیں لے کر دینا، اچھا کھانا لے کر دینا، یہ خامند کا فرض منصبی ہوتا ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ گھر کے خرچ اخراجات تو اپنی جگہ، اپنی حیثیت کے اعتبار سے خامند ہر مہینے بیوی کا جیب خرچ متعین کر دے اور دینے کے بعد اس کو بھول جائے۔ اس کے بارے میں یہ مت پوچھے کہ کہاں لگایا۔ شریعت کا حسن دیکھیے، شریعت کی خوبصورتی دیکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کے اپنے تو ذرائع آمدن نہیں ہوتے، اسے تو اپنے خامند پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اب خامند اسے ایک پیسہ بھی ضرورت کے لیے نہیں دیتا تو ذاتی ضرورت کی چیزیں وہ کیسے لے سکے گی؟ پھر اس کے پاس اس کی بہن کا بیٹا آیا، بھائی کا بیٹا آیا، کوئی اور بچہ آیا، یا خالہ ہے، پھوپھی ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے میں کسی کو کھلونے لے کر دوں، کسی کو گفٹ لے کر دوں، پیار سے کسی کو ہدیہ دوں، تو کیا یہ اپنے خامند سے ہر وقت بھیک مانگتی رہے گی؟ تو شریعت نے کہا کہ تم بیوی کے لیے اپنی حیثیت کے اعتبار سے کچھ جیب خرچ اس کا متعین کر دو۔ اکثر نکاح کے وقت میں ہمارے جو نکاح نامہ ہے آئلی قوانین کے مطابق پاکستان میں، اس میں بھی بیوی کے خرچ کا ایک خانہ ہوتا ہے، تو لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی اس کو اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ یہ اشد ضرورت ہے نکاح کے وقت میں ہی آپ اس بات کو طے کر لیں، لڑکی والے بھی طے کروا لیں، کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کریں ان سے کہ بھئی ہر مہینے کا کچھ جیب خرچ ضرور دیں، یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پر آج کل کے ماحول میں تو بہت ضروری ہے۔ پل پل پر ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو اس کو خرچ دینا شروع کر دو، مگر اس کے بارے میں مت پوچھو کہ اس نے کہاں خرچ کیا۔ ہو سکتا ہے اس کا دل چاہے وہ اپنی کسی غریب پڑوسن، کسی غریب سہیلی کی مدد کرنا چاہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے تو اسے کر سکے۔ اپنی جو سونا ہے اس کا، اس کی زیور ہیں اس نے زکوٰۃ دینی ہے، صدقات دینے ہیں، اس نے قربانی کے دنوں میں جانور قربان کرنا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اعتدال کے ساتھ بیویوں کو بھی کچھ خرچ دے دینا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ خامندوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کا ماہانہ خرچ متعین کریں۔ ایک وجہ اور جو جھگڑے کا سبب بنتی ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو خامند اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بس جی میں مصروف ہوں، میرے کام ہے، کبھی غصے میں روک دیتے ہیں،
کبھی محبت سے روک دیتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے 9 سال سے اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ سے نہیں ملنے دیا۔ خود وہ باہر کہیں دوسرے ملک میں رہتے تھے، اس کے ماں باپ دوسرے ملک میں تھے۔ جب وہ بچی بہت اچھی عبادت گزار ہے مگر دل سے اتنی دکھی ہے، حالانکہ خامد بھی دیندار ہے، بیوی جب بھی کہتی میرا دل چاہتا ہے کہ میں امی کے پاس جاؤں تو وہ کہتے کہ کیا کروں، میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ 9 سال گزر گئے، بیٹی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ماں باپ سے ملوں، آپ انہیں جانے دیں۔ تو کہنے لگے حضرت میں کیا کروں، مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا بہت اچھا، تمہیں نیند نہیں آتی، آپ اپنی جاب سے 1 مہینے کی چھٹی لو اور خود بھی اس کے ساتھ جاؤ اور 1 مہینے وہیں پر ہی رہو، وہیں پر ہی سو۔ اب ان کی آنکھیں کھلی۔ ایسے جب اس نے دیکھا کہ یہ تو سیریس ہو رہی ہیں، اب اس نے واقعی 1 ہفتے کی چھٹی لی اور اپنی بیوی کو لے کر گیا اور جا کر اپنی بیوی کو والدین سے ملا کر لایا۔ جب کہ اس 9 سال میں وہ 2 درجن دفعہ اپنے والدین سے مل کر آیا تھا۔ تو اپنے والدین سے ملنے کے لیے تو وقت ہے اور اس وقت اس کی نیندیں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ بیوقوفیاں ہوتی ہیں اپنے محرم رشتہ داروں سے، باپ سے، ماں سے، بہن سے، بھائی سے۔ ہم نے کوئی گھر میں جانور پالا ہوا ہے، بھائی بیوی کو انسان سمجھیے اور اس کی ضرورتوں کو محسوس کیجیے، یہ خامند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ شادی سے پہلے خامند کی ایک ماں اور ایک باپ، اور شادی کے بعد اب ساس اور سسر اس کے لیے ماں اور باپ کا حکم رکھتے ہیں۔ اگر اس کو اس کے ماں باپ سے نہیں ملنے دے رہا تو گویا اپنے ماں باپ سے نہیں ملنے دے رہا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب میاں بیوی قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی ہے۔ اگر اسی حالت میں خامند فوت ہو جائے تو یہی بیوی ساری زندگی خامند کو یاد کر کر کے روتی ہے کہ جی اتنا اچھا تھا، میرے لیے تو بہت اچھا تھا۔ اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو خامند ساری زندگی اس کو یاد کر کر کے روئے گا کہ بیوی اتنی اچھی تھی، وہ یہ کام کرتی تھی، میرا کتنا خیال رکھتی تھی۔ تو پنجابی کی ایک کہاوت ہے، بندے دی قدر آندی ہے ٹر گیا یا مر گیا۔ ہم بندے کی قدر اس کے قریب رہتے ہوئے کر لیا کریں۔ کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ میاں بیوی جھگڑے میں ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں۔ جب ہوش آتی ہے تو خامند اپنی جگہ پاگل بنا پھرتا ہے اور بیوی اپنی جگہ پاگل بنی پھرتی ہے۔ پھر علماء کے پاس آتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم پھر سے میاں بیوی بن کر رہ سکیں؟ ایسی صورتحال ہرگز نہیں آنے دینی چاہیے۔ عفو درگزر سے کام لیں، افہام و تفہیم سے کام لینا چاہیے، بلکہ ایک روٹھے تو دوسرا منا لے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک سفارش فرمائی ہے، بڑی اہم بات ہے، خاوندوں کو دل کے کانوں سے اس کو سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے زندگی گزارو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اللہ کی اس سفارش کا لحاظ و خیال رکھے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے کے گناہوں کو بخش دے گا اور بخشنے میں اس کا لحاظ کریں گے۔ اور فرمایا کہ جو اپنی بیویوں کو تنگ کرے گا، ٹف ٹائم دے گا، مصیبت میں رکھے گا، رلائے گا، دکھ پہنچائے گا، فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میں نے سفارش کی تھی کہ تم بیویوں کے ساتھ پیار و محبت سے رہو، تم نے اسے رلاتے رہے، تم اس کو تنگ کرتے رہے، راتوں کو سونے نہیں دیتے تھے، تم نے اسے میکے نہیں بھیجا، تم نے اس کی بے عزتی کی، تم اس کے ساتھ اتنی زیادہ سرد مہری کے ساتھ پیش آتے تھے، تم نے میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ آج تم میری رحمت کے کیسے طلبگار ہو رہے ہو، کیسے طلبگار بن رہے ہو؟ ایسے بندے کو اللہ رب العزت جہنم کے اندر الٹا لٹکا دیں گے۔ خیال رکھیے گا، آخرت میں جب انسانوں کا آپس میں لین دین کے اعتبار سے حساب کتاب ہوگا تو اس میں سب سے پہلے بیوی کو بلایا جائے گا، بیوی سے پوچھا جائے گا یہ تمہارے ساتھ کیسا تھا۔ اگر وہ وہاں پر کہہ دے کہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، پھر مسئلہ بن گیا۔ تو آج اگر بیوی کا باپ پولیس میں آئی جی ہو
اور وہ فون کر دے کہ میری بیٹی کے ساتھ ٹھیک رہنا، تو نوجوان کانپ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر بیوی نے شکایت کر دی تو اس کے ابو میرے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ ایک پولیس کا بندہ، ایک دنیا کا حاکم، اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ کیا کچھ کر دیتا ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ رب العزت کتنا جلال میں آئیں گے۔ یاد رکھیے، جو بلا وجہ اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جیسے شیر غصے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس خاوند کے اوپر اس طرح غصہ فرماتے ہیں۔ ایک بہترین وصیت پیارے نبی نے فرمائی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو آخری بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ توحید پر جمے رہنا، جو تمہارے ماتحت ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو ان کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عین آخری وقت میں اس وصیت کو فرما کر گئے۔ ایک اور حدیث پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے لوگوں اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن جاؤں گا۔ اگر تم نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، سختی کی، اپنی پوزیشن سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن جاؤں گا اور تم سے ان کو ان کا حق دلا کر رہوں گا۔ اب سوچئے، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وکیل بن جائیں گے تو ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی۔ آج وقت ہے اپنی غلطی کوتاہیوں سے معافی مانگیں، اس لیے کہ عاجز کی یہ ایک نصیحت ہے۔ اگر بیوی سمجھتی ہے کہ میں نے خامند کے ساتھ زیادتی کی تو وہ آج اپنے خامند کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لے، اور اگر خامند سمجھتا ہے میں نے بیوی کو ستایا، رلایا، آج جا کر اپنی بیوی سے معافی مانگ لے، اس کا دل خوش کر لے، اپنی بیوی کا دل خوش کرے گا، دوسرے لفظوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرے گا اور اپنے اللہ رب العزت کو خوش کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقت حال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارو، یہ باتیں ہیں عمل کی، جو گھروں کے اندر معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں کو اجڑتا دیکھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں میں فساد ہوتے دیکھے، یہ ساری باتیں جو ہیں بے دینی کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر گھر میں دین ہوگا، آپس میں پیار و محبت ہوگا، معاشرہ اچھا ہوگا، ہر طرف انسان پھریں گے، اس طرح کے انسان نما حیوان نہ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں بھائی، اور اس کو لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ ان باتوں کو دیکھ کر کتنی عمل پہ آ رہے ہیں اور کتنا اس پہ اثر ہو رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔